السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. ایران امریکہ اسرائیل جنگ ختم کرانے کے لیے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی اپنے عروج پہ ہے. ابھی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی, ایک ڈیلیگیشن ہمارا لیڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ ایران پہنچ گیا. ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر سعودی عربیہ میں ہیں, پھر وہ ترکیہ جائیں گے, پھر انہوں نے قطر میں بھی جانا ہے. ایوری از ٹاکنگ ٹو سم بڈی اینڈ ایوری از لائک ایرانین فارن منسٹر کی بات ہو رہی ہے, چائنا کے فارن منسٹر کی بات ہو رہی ہے, سعودیز کی بات ہو رہی ہے, رشین ہر کوئی دوسرے سے بات چیت کر رہا ہے. ہم نے دیکھا یو اے کے کراؤن پرنس وہ بھی چائنیز پریزیڈنٹ سے ملے, اسپینش پرائم منسٹر ہیں وہ بھی چائنیز پریزیڈنٹ سے ملے. تمام کا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے. برٹش پرائم منسٹر وہ بھی پاکستان سے بات کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں. وہاں کے فارن منسٹر ہمارے فارن منسٹر سے بات کر رہے ہیں. اور تو اور آج یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ کی بات ہو گئی غالباف صاحب سے, ایرانین اسپیکر سے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہ دونوں ملک اس وقت تو بات کرنے پہ تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بامبنگ اسرائیل پہ اتنے بم اور ڈرونز نہیں گئے جتنے ایران نے یو اے ای پہ بھیجے. اس حد تک ڈیولپمنٹس آ گئی ہیں. قطر نے کل کہا بالکل پاکستان ہی ڈیل کرائے گا اور بالکل اس وقت وینیو چینج نہیں ہونا چاہیے. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس, اسٹیو وٹکاف, جیریڈ کشٹر یہ کل پرسوں ٹیلی فونز پہ لگے رہے ہیں, ڈرافٹس ایکسچینج کر رہے ہیں اپنے ایرانینز کے ساتھ. پاکستان کے اندر گروپس بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کے, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب بات چیت یہاں تک ہو رہی ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ بڑی جلدی ہوگا. پورا بھرپور ایک زور چل رہا ہے کہ اب ایک ڈپلومیٹک سولوشن نکلے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک پرنسپل اینڈ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ سیز فائر تو بہرحال ایکسٹینڈ ہوگا, لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو 21 اپریل کا کٹ آف ڈیٹ تھا سیز فائر کا, اس سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے. اور کبھی امکان, بلکہ اب تو کنفرمڈ ہی آلموسٹ نیوز ہے کہ یہ یہیں پہ ہوگا, پاکستان اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا. لیکن معنی خیز بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ خالی شہباز شریف صاحب یہ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ گئے ہیں. ترکیہ کے اندر بڑی امپورٹنٹ کوارڈ میٹنگ بھی ہو رہی ہے فارن منسٹرز کی. ایجپٹ, پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ. یہ فیوچر جو آپ کا اکنامک اور ایک سیکیورٹی پیراڈائم بن رہا ہے مڈل ایسٹ کا, اس کے اس پہ اندر بہت امپورٹنٹ چیزیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی بات میں ڈیولپ ہوگا. ایران میں آج فیلڈ مارشل کا جانا, اور اس میں باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں ابھی آپ کو شارٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر کہ جب وہ جہاز سے اترتے ہیں تو آپ ذرا گرم جوشی کا انداز دیکھیے گا, کس طرح بغلگیر ہوتے ہیں دونوں, کیسے کندھے تھپتھپائے جا رہے ہیں. یو کین سی دا وارمتھ. اور اس کے بعد آپ کو ہم دکھاتے ہیں جب جے ڈی وینس پاکستان سے گئے, باڈی لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں, تو جب سی آف کو جہاز کی سیڑھیوں پہ جاتے ہیں تو جا کے وہ رسمن ایک ہاتھ نہیں, وہ بھی تھمز اپ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جا کے جو اپنے انٹرویوز دیے امریکہ میں, اس میں کہا کہ بہت اچھی پازیٹیو ملاقاتیں ہوئیں, آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ, ہم صحیح طرف جا رہے ہیں, ایرانیز بھی ہماری طرف آئے. ٹھیک ہے, اتنا نہیں آ گیا ہے جتنا ہم چاہتے کہ وہ آئیں. تو ان کے 2-3 مین پوائنٹس کیا ہیں؟ ایک ہے انریچمنٹ. یہ کہتے ہیں 20 سال کے لیے آپ انریچمنٹ نہیں کریں گے یورینیم کی. انہوں نے 5 سال کی پرپوزل دی ہے, کہیں نہ کہیں بات ختم ہو جائے گی. اس کے اندر بھی پاکستان نے پرپوزل کچھ دیے ہوئے ہیں, وہ بڑے انٹرسٹنگ پرپوزلس ہیں, اور اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق. ایک تو یہ ہے کہ اگر انریچمنٹ کے اوپر نہیں طے پاتا, بہت بات بگڑ جاتی ہے, تو پاکستان کی یہ بھی آفر ہے کہ ہم پاکستان میں انرچ کر کے یورینیم ایران کو دے سکتے ہیں. اور جو تقریباً 400 کلو گرام جو ویپن گریڈ یورینیم ہے ایران کے اندر, جو کہا جاتا ہے کہ اسی ڈسٹرائڈ فیسلٹی کے اندر ہی وہ نیچے ہے, جس پہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ہم جائیں گے, ہم لے آئیں گے زبردستی, اس کے اوپر بھی ہے کہ پاکستان یہاں لا کے اس کو ڈیلیوٹ کر دیتا ہے آئی اے کی سپرویژن کے نیچے. لیکن یہ الٹیمیٹ سولوشنز ہیں, لیکن آن ٹیبل ہیں. لیکن آج فیلڈ مارشل کا وہاں جانا یہ اس لیے بڑا کرٹیکل ہے کہ یہ اب فائن ٹیوننگ ہو رہی ہے ایم او یو کی, اور جو ڈپلومیٹک چیٹر تو اسلام آباد میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. اب تو یہاں ہم اس قسم کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرمپ صاحب اگر یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے, پہلے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوگا, ایم او یو ہوگا, جس پہ عراقی صاحب نے لاسٹ ٹاکس کے بعد کہا تھا کہ ہم صرف کچھ انچ پرے تھے اس ایم او یو کے, لیکن امریکہ نے اپنی ڈیمانڈز اور بہت زیادہ پھیلا دی اور گول پوسٹ چینج کر دیا, شفٹنگ گول پوسٹ, جو ٹپیکلی ہمیشہ امریکہ کرتا ہے, ورنہ ہم نے یہ اس پہ بھی کچھ چیزیں ہو جانی تھی. اینی وے, خبریں یہ ہیں کہ اگر ایم او یو ہوتا ہے تو وہ اس لیول پہ ہوگا, جے ڈی وینس ہوں گے اور ادھر سے اسپیکر صاحب غالباف ہوں گے, سارے لوگ ہوں گے.
لیکن اب یہاں پہ چیٹ رہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فل لانگ ٹرم ایگریمنٹ فائنل ہو جاتا ہے ڈاکومنٹس تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ اس کو خود دستخط کرنا چاہیں ایرانی صدر کے ساتھ، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک نیچر تو ہے نا کہ ہی ڈزنٹ وانٹ کہ کوئی کریڈٹ کسی کو جائے. انہوں نے تو بلکہ ایک تقریب میں عذرائے مذاق یہ بھی کہا تھا اشارہ کر کے جے ڈی وینس کی طرف کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے مذاکرات تو سارا کریڈٹ میرا ہوگا اور اگر یہ فیل ہو گئے تو سارا بلیم میں جے ڈی وینس پہ کروں گا. اس پہ بھی بات ہو رہی تھی. پھر کب ہوگا؟ ایک خیال یہ بھی ہے کہ مئی کے اندر مئی 15 کو ان کا دورہ ہے چین کا، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے پتہ لگے جی ہاں فلائٹ رک رہی ہے سب کچھ. لیکن ٹرمپ صاحب ان دا مین ٹائم اپنی باتیں کرنے سے مین ٹائم باز نہیں آتے. چائنا کے اوپر انہوں نے بڑا مزدار آج ایک ٹویٹ کیا ہے. پہلے تو وار کا میں آپ کو بتا دوں، وار تو انہوں نے جب ان کا انٹرویو ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ آئی تھنک اٹس کلوز ٹو اوور، یا آئی ویو اٹ ایز ویری کلوز ٹو بینگ اوور، کہ میرا خیال ہے بالکل اب آخری موقع پہ چیزیں سب کچھ ہو جائیں گی سب. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں نا لیکن اگر نہ ہوئی تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ان کا ایک چائنا پہ بڑا مزدار ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا کہ میں جب جاؤں گا تو وہ مجھے پریزیڈنٹ شی جن جو ہیں ہی ول گیو می اے بگ فیٹ ہگ وین آئی گیٹ دیر ان اے فیو ویکس، اور دے ہیو اگریڈ ناٹ ٹو سینڈ ویپنس ٹو ایران. ایسی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ایران کو چائنا ویپنز دے رہا ہے، اور اس پہ بڑا کرارا جواب ان کی فارن منسٹری سے آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالکل یہ لغو بات ہے، بے تکی بات ہے، اور اگر اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے کوئی ٹیرفس کی گیم بھی کی تو چائنا جو ہے بالکل اس کے جواب میں ٹکا کے جواب دے گا. اس کے بعد چائنا کی فارن منسٹری نے پچھلے 48 گھنٹے میں بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں اس جنگ کے اوپر، اور ان کا کہ یہ جو بلاکٹ خاص طور پہ ہے، بلاکٹ کو تو انہوں نے بالکل اڑا کے رکھ دیا. بڑی جتنی ان ڈپلومیٹک لینگویج ہو سکتی سخت تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہم لا آف جنگل کی طرف واپس جا رہے ہیں دنیا ایسے نہیں چل سکتی. سو آئی ڈونٹ نو اف از گوئنگ ٹو گیٹ اے بگ فیٹ ہگ اور واٹ، لیکن دس از ٹرمپ فار یو. سو چائنا بھی اگریسو ہو گیا پچھلے 2-3 دنوں میں. رشیا نے تو آج پھر ایک نئی انہوں نے بھی چھوڑ دی کہ جی انویسٹمنٹ تو پیسفل ان کا حق ہے. خیر وہ ایک نیگوشیبل پوائنٹ ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر بندہ ان سٹیک جس کا سٹیک ہے اب بڑی کلیئر پوزیشنز لے چکا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں بلاکٹ کروں گا، جو جی سارے آ رہے ہیں، ویسٹرن آ رہے ہیں، نیٹو آ رہا ہے، اسپین سب نے انکار کر دیا، فرانس نے بھی انکار کر دیا، انگلینڈ یو کے نے بھی انکار کر دیا. نو بڈی ہیز جوائنڈ دا بلاکٹ. کسی ویسٹرن ملک کا کوئی بندہ بلاکٹ میں نہیں آیا، کوئی بندہ ان کی وار کا حصہ نہیں بنا. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی سولوشن ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ فل بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے. اب قریباً تعداد چلی جائے گی ان کی 50,000 کے قریب تو فوجیوں کی تعداد چلی جائے گی جو اس ایران وار کے لیے یہاں پہ لائے گئے ہیں. درجنوں جہاز ہیں، ڈزنز آف پلینز ہیں، سب کچھ ہے. تو ایک یہ بھی امپریشن بن رہا ہے کہ ٹرمپ شاید لڑائی کے لیے بھی تیار ہے، لڑائی جو افورڈ وہ نہیں کرتے. دس از دا جس کو کہتے ہیں ڈاکوٹمی آف دا سچویشن، ایک عجیب سی چیز بنی ہوئی ہے. اب یہ بات یہاں سے آگے کہاں جائے گی؟ لگ یہ رہا ہے کہ امن جیت رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ پیرل سٹیپس دیکھتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا خطرہ بھی لگتا ہے. بلاکیڈ ہوا، ہوتیز کا بھی آج ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ریڈ لائنز کراس ہوئی لبنان اور ایران کے اوپر تو ہمارا ہاتھ بھی ٹریگر کے اوپر ہے، وی ہیو اے فنگر آن دا ٹریگر، تو پھر ہم باب المندب روک دیں گے. ابھی تو ہرمز رکنے سے اتنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، اگر باب المندب پہ کوئی ایکشن شروع ہو گیا تو دین اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ملیٹریلی ڈونلڈ ٹرمپ فیل ہو گئے ہیں اپنے آبجیکٹو لینے کے اندر. تو کیا اب واقعی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے یا ابھی بھی اسرائیل اس کے اندر کوئی گن مار سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا $1 ملین کویشچن ہے. اس کا بھی آج ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے، بیکاز اسپوائلر ایک ہی رہ گیا ہے. اونلی اسپوائلر ناؤ از اسرائیل. اور اسرائیل کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیں، کل اس کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جب جے ڈی وینس وہاں سے نکلے تھے، پرسوں کی بات ہے، جے ڈی وینس نکلے اسلام آباد سے تو انہوں نے مجھے فون کر کے رپورٹ کہا اور انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا ہی رپورٹڈ ٹو می جیسے کوئی آپ افسر سے بات کر رہے ہوتے، ایز ڈز ہز ایڈمنسٹریشن ایوری ڈے، جیسے کہ پوری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کو رپورٹ دیتی ہے کہ یہ ٹاکس کہاں سے جا رہی ہیں. ایک تو وہ ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ بھی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ کے کہنے پہ بیروت کی بامبنگ رک گئی. ساؤتھ لبنان میں قتل عام ہے وہ چل رہا ہے، لیکن بیروت کی بامبنگ رک گئی. سو لگتا ہے کہ انفلوئنس چلتا ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ چلانا چاہتے ہیں. سو ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے مڈل ایسٹ سارا دے وانٹ پیس،
ایران وانٹس پیس, امریکہ کو بھی امن چاہیے, پوری دنیا کی اکانومی کو اسٹیبلٹی چاہیے, بیکاز اب تو سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایران کو کچھ بھی نہیں کرنا, صرف اس نے ہارنا جو نہیں, صرف ہارے کا نہیں تو یہی اس کی فتح ہے, اور امریکہ اگر نیست و نبود نہیں کرتا تو اس کی شکست ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ امریکہ نہیں کر سکتا. دس از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے, اور پاکستان آج ایک کرٹیکل رول کر رہا ہے, اور آئی تھنک یہ جو میٹنگز ہیں دو بڑی ہی کرٹیکل ہوں گی, جو آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یہ ٹاکس ہوں گی تہران کے اندر, بیکاز ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہوگی. آپ کو یاد ہے جے ڈی وینس نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا ہمیں ڈائلاگ میں یہ لگا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں غالباف صاحب اور اراکچی صاحب, ان کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ ڈیل کرنے کی, تو شاید ان کو اپنے صدر سے بات کرنی ہے یا سپریم لیڈر سے کلیئرنس لینی ہے یا آئی آر جی سی سے لینی ہے. اب فیلڈ مارشل پہنچ گئے ہیں تہران میں سب لوگ موجود ہیں, اس لیے یہ بڑی کرٹیکل یہ میٹنگ ہوگی کہ وہ وہاں پہ کیا فیصلے یا کیا چیزیں سمجھا پاتے ہیں, کیا فیصلے کروا پاتے ہیں. بس وہ جب وہاں سے اڑیں گے تو کہیں نہ کہیں تو ایک ڈرافٹ فائنل ہوا ہوگا, اور وہی چیز پھر آگے فیصلہ کرے گی کہ آگے امن ہوگا یا جنگ دوبارہ ہوگی. ان تمام اینگلز پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر کامران بخاری, یہ سینئر ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی, واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہوں گے, فارمر فارن سیکرٹری, لیکن ابھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر کامران سے. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام محمد. ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن میں ہیں. لگتا یہ ہے کہ ایوری بڈی از ویری ہوپ فل کہ اب پیس ہوگی, معاہدے کی بڑی اسپیڈ سے جا رہے ہیں, سات طرف سے پازیٹو خبریں مل رہی ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ میسو بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے گلف کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاکیڈ کے نام پہ ہو رہا ہے, شپس وار شپس ایڈ ہو گئی ہیں, جہازوں کے جہاز ایڈ ہو گئے ہیں, اور کچھ جو ہیں ڈومز ڈے سینیریو والے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پوری تیاری ہے کہ اف دا ٹاکس فیل تو پھر گراؤنڈ انویژن بھی ہو سکتا ہے, تھنگس کین گو ساؤتھ ایزیلی. سو دو ایکسٹریم سچویشنز میں اس وقت ہم جا رہے ہیں. دا ورلڈ تھنکس پیس ہو رہی ہے اور دوسرا سائڈ بھی وہ بتا رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک, کیا اب مومنٹم ان فیور آف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے, اینڈ از وار ٹوٹلی آف دا کارڈز, ریزمپشن؟ وار از ناٹ ٹوٹلی آف دا کارڈز ایور. تو ایک تو یہ بات ہے, دیکھیں اس میں سو فار سو گڈ والی جو اصطلاح ہے وہ زیادہ صادر آتی ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ جو وائس پریزیڈنٹ کہہ کے گئے ہیں اسلام آباد میں, اور اس کے بعد انہوں نے فاکس نیوز کو جو انٹرویو دیا ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ دیکھیں سگنیفیکنٹ پروگرس واز میڈ, لیکن کچھ ایشوز ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ, اینڈ دا بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ کے اندر ہے کہ بھئی دیکھیں یہ ہماری مانگیں ہیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ پیکج دینے کے لیے تیار ہیں, ریلیف پیکج ان ٹرمز آف سینکشنز, ریلیف اینڈ ریسپائٹ. تو جو ہے اب آپ ڈیسائیڈ کریں, لیکن یہ ہے کہ دس از سورٹ آف دا بیسٹ آفر. ابھی تک جو ہے جواب نہیں آیا, لیکن دا گڈ سو دیٹ سورٹ آف دا ریالٹی چیک جو ہے. دا گڈ نیوز از کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی جو ہے بات نہیں ہو رہی, بلکہ اب جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب وہ اپنا تہران میں اس وقت یا گئے تھے پہنچ گئے کہ جی بس ان کا کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیریل کر دیں گے. آئی تھنک I totally agree with you کہ اسرائیل کوئی بھی لانگ ڈسٹینس یا لانگ وار نہیں لڑ سکتا امریکہ کی ایبسولوٹ سپورٹ کے بغیر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم ریشنلائز کریں تو وہ آتا ہے, وہ ایک سٹوری پچ کرتا ہے, اگلے دن ڈائریکٹر سی آئی اے کالز اٹ فارسیکل, سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتا ہے کہ اٹس بی ایس, آپ کا آرمی چیف کہتا ہے کہ یہ اوور سیل کر رہے ہیں, آپ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ جنگ کے حق میں ویسے ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. جب آپ کا ساری کلوزسٹ لوگ اگینسٹ دا نوشن ہو, دے آر ناٹ بائنگ دیٹ اسٹوری, اور پھر ٹرمپ اسٹوری بائی کرے, تو پھر تو وہ کانسپریسی تھیوریز کو تقویت مل جاتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ایپسٹین فائل میں کون سی ویڈیوز ہوں گی ٹرمپ کی یا کسی کی, سو ہی از بینگ بلیک میلڈ. So is he being blackmailed or is he being just silly about it or arrogantly egoistic about it? کہ ساری اس کی ٹاپ لیڈرشپ did not buy Netanyahu's story and he bought it. تو اس کو how do we rationalize that? دیکھیں اب ان سب خبروں کو بھی پرابلمٹائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کی تہ میں جانے کی ضرورت ہے.
وی جسٹ ٹیک دیم ایٹ فیس ویلیو اور اس کے ساتھ اس کو ہم مانی جو ہے نا اس کے ساتھ اخذ کر دیتے ہیں. دیکھیں وٹ واز اٹ دیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ایس ہے, وہ ان کا سیاق و سباق کیا ہے, پس منظر کیا ہے, کیا پوری گفتگو ہوئی ہے. آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ مل جاتی ہے میڈیا میں, وہ آ جاتی ہے, اس سے پھر لوگ جو ہے وہ دے بلیو وٹ دے وانٹ ٹو بلیو. اسی طریقے سے سی آئی اے ڈائریکٹر کی بات ہوتی ہے. سو وی نیڈ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز کہ بھائی وہ کس موضوع پہ کیا تھا, کیا وہ پوری جنگ کے خلاف تھے, کیا کسی جنگ کے ایسپیکٹ کے خلاف تھے, کیا وہ جو ہے اسرائیل کی جو ہے وہ انفلوئنسنگ کے جو ہے حق میں نہیں تھے. سو وٹ از اٹ دیٹ از ہیپننگ, یہ چیز نہ مجھے پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو میک, ایوری بڈی بلیوز ان اے سرٹن نیریٹو, اور پھر دے فائنڈ تھنگز دیٹ سورٹ آف سبسٹینشیٹ دیٹ a priori narrative. میرا یہ ہے کہ I have frankly can't tell you, کیونکہ میرے سامنے وہ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن what I can tell you is کہ امریکن گورنمنٹ اس طرح آپریٹ نہیں کرتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی صدر کیوں نہ ہو. صدر آتے اور جاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. In the end, the United States military, its intelligence community has to make things happen. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی جو ہے بس وہ اپنا کیا نام ہے حکم بجا لاتے ہیں, وہ بھی اپنا ان پٹ دیتے ہیں, کیونکہ ان دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ اکمپلش ہی نہیں کر سکتے مشن کو, تو وائی وڈ دے گو اینڈ ڈو دیٹ, اینڈ وائی وڈ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اف ہی ڈزنٹ سی دیٹ دس از ان دا بینیفٹ, strategic benefit of Washington, why would he go ahead and do that? آپ یعنی کہ you subscribe to the view کہ اب basically the buck stops at with Trump, اور اب پیورلی اس کے ہاتھ میں ہے اگر اسرائیل, بیکاز ہم نے ایک دو چیزیں دیکھی جب یہ ٹاک شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ سڈنلی بیروت کی بامبنگ رک گئی, اور کلیئرلی وہ ایک سی بی ایم تھا, نظر آتا تھا کہ بیروت کی بامبنگ میسو رک گئی. ساؤتھ لیبنان کی تباہی چلتی رہی, لیکن بیروت پہ لاٹ آف پیپل سیٹ کے دیکھیں یہ بھی ایک میسیجنگ کی ہے ٹرمپ نے. واز دیٹ اے کوئنسیڈنس یا آپ کے خیال میں اٹ واز اے پرو ایکٹیو موو؟ It was a proactive move. Look, دیکھیں, one needs to understand, یہ ایک قدرتی عمل ہے. ایلائی جو ہے امریکہ کا اسرائیل, اور بہت گہرا ایلائی ہے, لیکن ان کے انٹرسٹ تمام کنورج نہیں کرتے, کیونکہ وہ ایک قدرتی عمل ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اسرائیل اس خطے میں رہتا ہے, وہ دونوں ایران کو مختلف جو ہے نا زاویوں سے دیکھتے ہیں. بہت سارے ایریاز میں کنورجنس آ جاتی ہے, کیونکہ اس رجیم نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پہلے دن سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں وہ ان کے مفادات وہ کنورج کر جاتے ہیں. لیکن اگر اسرائیل کا ہوگا کہ بھائی دیکھیں یہ رجیم چلی جائے, پوری طریقے سے کولیپس ہو جائے, تو یہ اس میں بہتری ہے سب کی اور ہماری. امریکہ کا یہ ہے کہ یار اس میں مطلب اینڈ پہ تم یہ تو حاصل کر نہیں سکتے, ہم پہ تم ڈپینڈ کر رہے ہو, اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے, یہ غالباف صاحب کہاں سے آئے ہیں, ان سے بات چیت چل رہی تھی بڑے عرصے سے, ٹھیک ہے, یہ اچانک تو نہیں ہوتی نا چیزیں, پیپل ڈونٹ پاپ آؤٹ آف تھن ایئر. یہ تو وینیزویلا ماڈل کا جو بیس لائن ماڈل تھا کہ رجیم کے ساتھ آپ کام کریں اور انڈیزائربل ایلیمنٹس کو آپ سائڈ لائن کریں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ ہیئر. اور جو ہے وہ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو یہ اگر جو ہے یہ رجیم چلی جاتی ہے تو دیٹس دا بیسٹ تھنگ. دا کوسچن از who's gonna do it and at what cost. امریکہ تو مطلب نہیں ہے ایپیٹائٹ کہ بھائی وہ اس طرح کا کام کرے, اور کیوں, مطلب افغانستان اور عراق کی جو جنگیں ہیں وہ سب کو پتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ has been critical of that, and he's not gonna go there. تو ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ان کی اپروچ یہ تھی ٹاپ لیئر ریموو کرو, سیکنڈری مور جو جس سے آپ کام کر سکتے ہیں وہ کام کرو, یو ڈونٹ ہیو ٹو برنگ ڈاؤن دی انٹائر ایڈیفس, آپ کو نیچے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں, ہاؤ ڈو یو سی دس بلاکیڈ, کیونکہ الٹیمیٹلی ٹھیک ہے آپ ایران کو سکویز اگر ہوگا, ایران کو سکویز تو فیل ہوگا, لیکن اس کا امیجیٹلی اس کا امپیکٹ نیبرنگ اسٹیٹس پہ بھی ہیں, سو کالڈ الائز پہ بھی ہیں. قطر سفرز آلسو, سعودی عربیہ کی سفرنگ ہے, کویت کی بھی ہے, سب کا بیڑا غرق ہوتا ہے, دنیا میں مصیبت پڑتی ہے. کیا یہ بلاکیڈ کر کے اپنے پہ بھی ٹرمپ نے ایک ایکسٹرا پریشر نہیں ڈال دیا, بیکاز ایلائز کا بھی پریشر ہے, یورپ کا, باقیوں کا, اپنی اکانومی کا. سو واز دس بلاکیڈ ریئلی اے گڈ موو اور سم تھنگ کہ جو اٹس اے سورڈ دیٹ کٹس بوتھ ویز؟ So I can't tell you whether it's a good move or a bad move because I'm still analyzing it. ٹھیک ہے, I want you to analyze it for me. Okay, so but let me sort of tell you کہ بھائی اس کی لاجک کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. دیکھیں, آپ
کا ایک سچویشن اسٹریٹ آف ہارموز میں چل رہا ہے, آپ کا ایک اسٹینڈ آف ہے, اور جو ہے آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں. مذاکرات جو ہے وہ جو ہاسٹیلٹیز کی عدم موجودگی میں نہیں ہوتے. نیگوسیشنز اینڈ فائٹنگ اینڈ واٹ ناٹ دے آل گو پیرالل. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ جی اب ہم سیز فائر کر رہے ہیں. اب سیز فائر کو آپ وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے. سو ہاؤ ڈو یو گین لیوریج اوور دی ایرانیئنز, ہاؤ ڈو یو پٹ پریشر اوور دیم, بیکاز دے تھنک دے ہیو دی ایڈوانٹیج اوور دا اسٹریٹ آف ہارموز. تو آپ بیسکلی یہ بلاکیڈ موو کرتے ہیں, کہتے ہیں اوکے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو کوسٹ لائن سے جو ہے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو وہ ٹول دے کے جائے اور ہم ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو امریکہ نے کاؤنٹر موو کیا ہے کہ بھائی وہ تو آپ کی کوسٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, باقی جو ہے اپنا جو عربین پیننسلا کے ارد گرد جو واٹرز ہیں وہاں پہ جو ہے پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹس پرسپشن شیپنگ, ٹھیک ہے, وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اف یو تھنک یو ہیو دس لیوریج ویل گیس اگین. سو دس از ہاؤ آئی سی اٹ. پھر اس کے علاوہ ایک لانگ ٹرم ایشو بھی ہے, اور وہ لانگ ٹرم ایشو یہ ہے, اور اس میں خلیجی ممالک بھی ہیں, امریکہ میں بھی جو ہے ایک اتفاق رائے ہے, ترکی بھی اس میں شامل ہے, پاکستان میں کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ جو واٹر وے ہے اس کا کوئی پرماننٹ حل ہونا چاہیے. دیکھیں دا جینی از آؤٹ آف دا بوٹل. ابھی یہ ہوا یہ ہے کہ جب تک یہ جنگ نہیں ہوئی تھی ایران کا میزائل داغنا اور ڈرون پہ حملہ کرنا عربین پیننسلا کے اوپر ایک تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ تھا, ٹھیک ہے. اب وہ دا انتھنکبل ہیز ہیپنڈ. ناؤ nobody wants this to be normalized. So the United States is figuring out کہ بھائی کس طریقے سے اس کا بھی تدارک کیا جائے, کیونکہ اب یہ اگر نارملائز ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پرشین گلف جو ہے نا بڑا ایک آئی ایم فور سیئنگ, اف یو وانٹ اے فورکاسٹ آئی ول ٹیل یو کہ خلیجی ممالک آر گوئنگ ٹو فائنڈ ویز ٹو بائی پاس دس ہول تھنگ اینڈ ریئلی ریڈیوس دیئر ڈیپینڈنسی. دے ہیو دا کیش, دے گونا بلڈ پائپ لائنز اینڈ دے گونا وہ تو شروع ہو بھی گیا. سعودی عربیہ نے اپنی پائپ لائن ایکٹیویٹ کر دی ہے, ایمرجنسی میجر ہے نا, دے گونا میک دس اے پرماننٹ کنڈیشن, ٹھیک ہے. لیکن ایک سیکنڈ بیفور وی گو آن, میں جب آپ نے بات کی کہ انہوں نے ایک پریشر ٹیکٹک کیا ہے, لیکن ہر کسی چیز کا کچھ ڈومینو افیکٹ بھی ہوتا ہے, کانسیکوینشل ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں. آج ہوتیز کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ ویو گاٹ ہمارے آر فنگر از آن دا ٹریگر, اور اگر لیبنان اور ایران کی سچویشن ایک ریڈ لائن کراس کرے گی تو ہم باب المندب کو پھر ہم بھی اس کو امپیکٹ کریں گے. اب چلیں, لیکن اگین آن گراؤنڈ اگر یہاں پہ انہوں نے پریشر ڈالا اور ایران چلے اسٹارٹس فیلنگ دا اسکویز, اور اگر وہ باب المندب کو کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ بلاکیڈ پھر تو بیک فائر. What is more important for Iran right now? ان کا امپیریٹو کیا ہے؟ امپیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا آپ کو چاہیے ہی چاہیے, وہ ایران کے لیے ریجیم پریزرویشن ہے, ٹھیک ہے. یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ وہ جب انہوں نے انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ تھریٹ کیا تھا اور وہ سویلائزیشنل کا جو ہے جو ریمارکس آئے تھے اس کے بعد جو ہے یہ پاکستانی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے ایرانینز کو ٹیبل پہ لانے کے لیے. ان کو بھی پتا ہے بھائی کہ کاسٹ ہے. یس وی کین کیپ فائرنگ راکٹس, وی کین ایکٹیویٹ دا ہوتیز, لیکن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کاسٹ کیا ہے؟ ان کے لیے ایگزسٹینشل ہے, امریکہ کے لیے پولیٹیکل اکنامک پین ہے. دا اسکیلز آر ویری ڈفرنٹ. سو یہ جو ہے ایک اپنا بڑا مقبول جو مفروضہ ہے کہ سم ہاؤ دیر از سورٹ آف the belligerents are at par with one another, they have leverage of equal weight against one another. That's not true at all. Otherwise Iranians would not be behaving. As for the Houthis, it's not مطلب کوئی اتفاق کی بات تو نہیں ہے کہ جب وہ غزہ کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت وہ یعنی one after the other they were going and جو ہے نا disrupting shipping ریڈ سی سے. لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے کوئی ایک حملہ کیا بیٹھ کے, وہ بھی علامتی حملہ کیا. ہاں بالکل بالکل. نہیں, لاسٹ کوشچن ڈاکٹر کمرا, لاسٹ کوشچن. ابھی تک تو لگتا ہے کہ ایرانینز اپنے ڈپلومیٹک کارڈز بڑے اچھے کھیلے ہیں, اور وہ جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, دے ون سمپلی بائی ناٹ لوزنگ, اور ان کو جنگ جیتنا ضروری نہیں ہے, جسٹ ٹو سروائیو کر جائیں تو ان کی فتح ہے. آپ کو اس بات کا خطرہ لگتا ہے کہ اوور پلے نہ ہاتھ کر جائیں ایرانینز؟ اب پاکستان بھی انوالوڈ ہے, سارے ان کو دے ٹرائنگ ٹو بیل دیم آؤٹ, کہ ہوتا نا سم ٹائمز یو اوور پلے یور ہینڈ. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران بڑی ڈیفٹلی چیزوں کو وہاں لے آیا ہے جہاں پہ ڈیل کلوز کر لے گا؟
دیکھیں میں سو آئی ایم ناٹ ان دا روم کہ جہاں میں مطلب وثوق سے کہہ سکوں، لیکن جتنا میرا تجربہ ایران کا کو واچ کرتے ہوئے تو دے آر شروڈ آپریٹرز. ان کو پتا ہے they play chess in a very sophisticated way. تو اگر یہ ہم اس مفروضے کو مان لیں تو I can't see them sort of axing their own foot. That said, انہوں نے already 2 miscalculation کر لی ہیں. ایک miscalculation تھی which led to the June war last year. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ forever war نہیں چاہتا یہ صدر، تو جو ہے ہمیں جو ہے وہ زیرو پہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس پہ اگر اڑے رہیں گے تو جو ہے نا الٹیمیٹلی یہ مان جائیں گے. اور وہ پھر جو ہے لینے کے دینے پڑ گئے لاسٹ جون. پھر دوبارہ جو ہے وہ 6 مہینے جو ہے گفتگو چلی اور پھر بیچ میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے. اس کے باوجود گفتگو چلی اور انہوں نے کہا کہ لک یہ 12 دن کی جنگ ہے، اگین فار ایور وار تو کریں گے نہیں، لمیٹڈ وار کریں گے. ہم نے ایک وار جو ہے نا ابزارب کر لی ہے تو دوبارہ بھی کر لیں گے. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو تھرو ان دا ٹاول جسٹ یٹ. ان کے بعد پھر انہوں نے دی امریکنز اینڈ دی اسرائیلیز ڈیڈ دس آپریشن دیٹ وی آر ان دا مڈل آف. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک 2 دفعہ وہ مس کیلکولیٹ کر چکے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وہ اگر تیسری دفعہ کریں گے، بٹ یو نیور نو. لک ان کے امپیریٹیوز کیا ہیں؟ امپیریٹیوز تو یہی بتاتے ہیں کہ ان کو ریجیم پرزرویشن سے زیادہ پیاری اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ 2 طریقے سے حاصل ہوگی: پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز، لفٹنگ آف سینکشنز. اگر پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز ہو جاتی ہے اور سینکشنز لفٹ نہیں ہوتے، یا ایون ٹیمپرری جو ہے نا سیز فائر ہو جاتا ہے، اور جو ہے امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈیل نہیں بن رہی، ہم یونیلیٹرلی ودرا کر رہے ہیں فی الوقت، اینڈ دین وی ول کیپ این اوور واچ، اور ہم موئنگ دا لا کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتے رہیں گے. دیٹس ناٹ گڈ فار دی ایرانیئنز. دے نیڈ اے پاتھ ٹو ریکوری، اور پاتھ ٹو ریکوری از تھرو دوز سینکشنز ریلیف. ٹھیک ہے. سو بٹ آئی تھنک لاسٹ 5 seconds ڈس پیس کا زیادہ امکان ہے آپ کو، یا خدا نہ خواستہ ریزمپشن آف وار کا؟ Look, if I had to guess, I think کہ جو ہے the likelihood of the war coming to an end is higher. لیکن کوئی پکی بات نہیں ہے، اس کو میں فور کاسٹ نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف ایک پروبیبلٹی کے حد تک جو ہے کہہ سکتا ہوں، because حالات look it's very raw. ابھی بہت سارے موونگ پارٹس ہیں جن کو ایک جگہ بیٹھ کے تو وہ پورا جو ہے جو ڈیل ہے وہ it has many elements to it, and I don't want to get ahead of myself here. کامران بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، ریئلی اپریشیٹ اٹ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے تو اعزاز چودھری صاحب سے بھی ایک پرسپیکٹو لیں گے اس تمام سچویشن کا. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اب بات کریں گے اعزاز چودھری صاحب سے، فارمر فارن سیکرٹری، چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم چودھری صاحب. جی بہت شکریہ مالک صاحب. اعزاز بھائی، فیلڈ مارشل ایران میں، پرائم منسٹر سعودی عربیہ میں، پھر اس کے بعد ترکی بھی، پھر قطر بھی، امریکن ایکسچینج کر رہے ہیں، یو اے ای والے وائس پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں اسپیکر غالباف سے، رشینز پہنچے ہوئے چائنا، پھر چائنا کے فارن منسٹر سے بات کر رہے ہیں، اپنا فارن منسٹر ایران کے. ایوری بڈی از ٹاکنگ ٹو سم بڈی. ہر کوئی پروپوزل، کاؤنٹر پروپوزلس. لگتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ایک کوئی I don't know فیسٹا ہے یا بہت بڑا کچھ. ریسنٹ میموری میں کسی بھی بڑے انٹرنیشنل کرائسس پہ اتنا کوئی بڑا ڈپلومیٹک آپ نے دیکھی ایکٹیویٹی؟ نہیں دیکھی جی. میں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں نے اس سے زیادہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی، ایک وقت آیا تھا 1988 میں جب رشیا کو سوویت یونین کا نکلنے کا ٹائم تھا افغانستان سے، تو اس وقت بڑا جنیوا میں آتے جاتے تھے. لیکن اس طرح کی ڈپلومیسی جس کا نتیجہ ایک اتنی بڑی کمپریہنسو پیس سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ تو لیونگ میموری میں ہمیں کسی نے نہیں دیکھی. لیکن یہ جہاں پہ چوہدری صاحب، جہاں پہ یہ اچھی چیز ہے، وہاں پہ اس کا خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ پلیئرز انوالو ہوتے ہیں اتنے ویسٹڈ اوور لیپنگ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. لائک رشیا نے، فارن منسٹر نے کہہ دیا انیلیبل رائٹ ہے انویسٹمنٹ جو ہے ایران کی. اب ایران کے ساتھ کچھ اور پروپوزلز بھی طے ہو رہے ہیں کہ اچھا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر لیں، وہاں کر لیں. کیا یہ چیزیں پھر کئی باری پھنسا نہیں دیتی زیادہ مسئلوں کو؟ جی دیکھیے، بیسک جو بنیادی طور پر تو 2 کردار ہیں، امریکہ اور ایران، اور تیسرا پاکستان ہے جو میڈیٹ کر رہا ہے. لیکن جو اس میں جو اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مضبوطی یہ ہے کہ پاکستان نے ساروں کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، اعتماد میں لے کر، چین کو بھی
سعودی عرب کو بھی, مصر کو بھی اور ترکیے کو بھی, اور آپ نے دیکھا کہ باقی جگہوں سے بھی بیان آ رہے ہیں جس طرح آپ نے روس کا کہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ باقیوں کو یہ سینس آف پارٹیسپیشن ملے, یہ ان کو نہ لگے کہ جی ہم سے بالا بالا ہمیں سنے بغیر کوئی بڑی کمپریہنسو سیٹلمنٹ. یا تو ہوتا نا صرف ایران پاکستان کا ایران اور امریکہ کا سیز فائر ہے اور اس کے بعد کوئی چھوٹی موٹی اور چیز. اب ادھر وینس بھی یہی کہہ رہے ہیں, ادھر ایرانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ چاہیے, پیس سیٹلمنٹ. یہ صرف سیز فائر کی ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اس میں ایران کو انٹیگریٹ کرنے کا ہے پورے کے پورے نظام میں. اب اس میں سے کچھ لوگ تو کچھ ملک جو ہیں وہ خوفزدہ بھی ہیں ایران سے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ بہت گہری دوستی کر لی تھی, ان مسلمان ملکوں کو بھی تھوڑا سا خوف ہے. تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ساروں کے یہ خوف اور ختم ہوں تاکہ ایک بار یہ ایسی پیس سیٹلمنٹ بنے. اب اسرائیل کا تو البتہ کوئی علاج نہیں کر سکتا, کوئی اور ملک اس کو تسلی نہیں دے سکتا, یہ امریکہ کا کام ہے. اور اسرائیل نے بھی کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی اچھی تو نہیں کی نا ان کو, یعنی ایک ایسی جنگ میں. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ایلیفنٹ ان دا روم تو اسرائیل ہے. اسرائیل اس وقت ورچولی ان ون وے سائڈ لائن تو نہیں میں کہوں گا, لیکن وہ بائی اسٹینڈرڈ کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے ابھی. لیکن اس کا بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا لاسٹ جب نیتن یاہو نے اس دن رات کی کال دی تو اس نے الفاظ یوز کیے کہ پلین میں بیٹھتا ہی مجھے جے ڈی وینس نے فون کیا اینڈ ہی رپورٹڈ ٹو می ایز ڈز دا ایڈمنسٹریشن ایوری ڈے, جو ٹاکس ہو رہی ہیں رپورٹڈ ٹو می. تو اس کی وہ ایک ایروگنس اس میں نظر آتی تھی. جتنا یہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے ڈائلاگ کا, اگرچہ ایٹ دا سیم ٹائم ملٹری بلڈ اپ بھی بڑا میسو ہو رہا ہے گلف کے اندر. وہ انہوں نے بلاکیڈ کے لیے اور 50,000 بندہ اکٹھا کیا ہوا ہے ٹروپس کا, اور ڈزنز آف شپس آ گئی ہیں. وہ بلاکیڈ بھی اور بلڈ اپ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ لگ یہ رہا ہے کہ مومنٹم از ان فیور آف اے نیگوشیٹڈ سولوشن. کیا اسرائیل ابھی بھی کوئی گن مار سکتا ہے؟ کیا ٹرمپ کے پاس آپشن ہے اس وقت ان کو وڈرا کر کے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا؟ اسرائیل ایک سپوائلر ہے, مستند سپوائلر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیبنان پہ حملہ بھی اسی کا حصہ تھا, اور جو اس نے یہاں سے میزائل ترکیے پہ اور آذربائیجان پہ اور ارامکو پہ کیے تھے, یہ سب اسی کا حصہ ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا, کیونکہ نیتن یاہو صاحب کا اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ گیا ہے. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب سیکرٹری جان کیری اور سیکرٹری ہلری کلنٹن یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور صدر نرگے میں نہیں آیا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے, تو ان کو احساس تو ہوتا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ یہ اس نے ہمیں آگے لگا دیا ہے, اور یہ اتنی ان کی ایروگنس ہو گئی ہے. اور پہلی بار امریکہ میں وہ آوازیں میں سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, جو کبھی بھی اسرائیل کے متعلق اس طرح بولتے نہیں تھے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو, کیونکہ اگر یہ جنگ جاری رہتی اور 2-4 مہینے تو پھر سمجھ لے کہ مڈ ٹرم الیکشن ان کے ہاتھ سے نکلا ہی نکلا. تو یہ بنیادی طور پر سیاسی وجوہات ہیں, ان کی اپنی پارٹی کی یعنی آگے ان کے ارتقاء کا حصہ اس کو وہ ویٹو نہیں دیا جا سکتا, پہلے وہ امریکہ پہ لیتے رہے. تو مجھے تو کم از کم ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ اس بار ان کی جو یعنی اسرائیل کی جو کاوش ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا. لیکن کوارڈ کی میٹنگ ہے, وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے ٹرکی جانا ہے, ترکیے میں ان کی ساری ہوگا, سعودی عربیہ, ایجپٹ اور ترکی اور ہم. یہ مجھے بتائیں کہ یہ فیوچر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نیا کو جو سیکیورٹی ایک ارینجمنٹ بنے گا مڈل ایسٹ کا, اکنامک سیکیورٹی سٹرکچر, یہ اس میں بڑا کلیدی رول کرے گا. آپ کو پاکستان کا یہ 15 منٹس آف فیم نظر آ رہا ہے جو اس وقت ہمارا سٹیٹس ہے, پوری دنیا ہماری بات کر رہی ہے, تو ایک ہوتا ہے نا 15 منٹس آف ڈپلومیٹک سنشائن ہے, یا آپ کو نظر آتا ہے کہ اگرچہ ہم نہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں نہ گلف کا حصہ ہیں فزیکلی, لیکن اب آگے پاکستان اس تمام خطے کی پالیٹکس, اکنامک اور سیکیورٹی جو پیراڈائم بنے گا اس میں ہمارا ایک رول ہوگا کہ بس ہم نے صلح کروانی اور ہم گھر آ جائیں گے؟ نہیں, بالکل رول ہوگا. جس دن یہاں 4 وزرائے خارجہ ملے اور اس کے فوراً بعد ہمارے فارن منسٹر صاحب نے چین ڈیش کیا, اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بیج پڑ گئے ہیں اس نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے جو جنگ کے بعد آئے گا. اور اب یہ سلسلہ لگ گیا ہے کہ امریکہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی حصہ بننا
اس کی اپنی کریڈیبلٹی، اس کے جو اپنے ملٹری اڈے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی امبریلا نہیں دیا، ان کے اوپر سوالیہ نشان بنے ہوئے. تو امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ اٹ شوڈ بی آن دی رائٹ سائڈ آف دیٹ نیو پروسیس، اور چین تو بالکل اس کا حصہ بنے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بالکل اس کے اندر شامل ہوگا. نیا جو ہے وہ کوڈ سے کہیں زیادہ ہوگا. اٹ ول بی، یہ جو 4 ریاستیں تو جو آپ نے جن کا نام لیا ہے یہ تو ہیں، اس کے علاوہ میرے خیال میں ایران کو بھی اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا. چین کی اشیر بات چاہیے ہوگی، اور شاید امریکہ کی بھی اشیر بات چاہیے ہوگی، کیونکہ اب امریکہ مکمل طور پر اپنے سارے جو انڈے ہیں وہ اسرائیلی باسکٹ میں نہیں ڈال سکتا. اگر تو کامیاب ہو جاتے ایران کو ڈھانے میں تو پھر تو بن جاتا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان ول بی رائٹ ان دی مڈل آف اٹ. اور جو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پرو ایکٹیو ہے. میں نے اپنی خارجہ پالیسی میں دیکھا ہے کہ اکثر ہم پہ الزام لگتا تھا کہ ہم ری ایکٹیو ہیں، ہم رد عمل کے طور پر کرتے ہیں. آج الحمدللہ ہم پرو ایکٹیولی کام کریں، یعنی خود سے انیشیٹو لے لے کے. آپ کو پتا تھا کہ آرمی چیف پہنچنے والے ہیں وہاں پہ تہران میں، تو یہ جو کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ پورا، آپ کو پتا ساری رات جرنلسٹ جمع رہے کنونشن سینٹر میں، کسی کو 1 منٹ کی خبر نہیں آئی. ورنہ ہمارے ہاں تو کلرک بیٹھے ہوتے تو وہی فوٹو کر کے اس کے بھیج دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا پروفیشنلزم اس وقت پاکستان کی قیادت نے مظاہرہ کیا، اس میں ہمارا فارن آفس بھی یقیناً بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. کانفیڈینشیلٹی بھی رکھی ہوئی ہے. سر ایک چیز بتائیں، باقی تو ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں میں اوور ریڈ تو نہیں کر رہا. میں ایک ٹیلی فون کال کا پرٹیکولرلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بیکاز ابھی لگ رہا تھا بلاک سے لوگ کہتے تھے بن گئے ہیں، یو اے ای بحرین ایک بلاک ہے، باقی ممالک ایک بلاک ہیں، یو اے ای کا، اور بہت زیادہ کلیش ہو رہا تھا ایران کے ساتھ، سب سے زیادہ میزائلز بھی وہیں لگے، ڈرونز وہیں گئے. آج یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ کی غالباف صاحب سے ٹیلی فون کال ہوئی. ہاؤ سگنیفیکنٹ از دیٹ؟ اس کو آپ ایک بریک تھرو دیکھتے ہیں، یا یو اے ای کی طرف سے تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم نے سارے انڈے ایک طرف ڈال دیے تھے، لیٹس ٹرائی؟ ہاؤ امپورٹنٹ از دس کال؟ اور بڑی اچھی اس کی باتیں ریڈ آؤٹ آ رہا ہے. جی یہ جو ابھی آپ نے آخر میں کہی بالکل یہی بات ہے. انہوں نے سارے انڈے اسرائیلی باسکٹ میں ڈالے ہوئے تھے، اور اپنے ہی پورے کنبے میں یعنی جی سی سی میں وہ تنہا ہوتے جا رہے تھے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پہلے ان کا ڈپٹی کراؤن منسٹر تھے، یا وہ گئے ہیں، چین گئے ہیں، اور میرا خیال چین نے ان کو سمجھایا ہوگا کہ آپ ایران کے ساتھ اپنا پیچ اپ کریں، تاکہ جو نیا مستقبل میں بننے جا رہا ہے آرکیٹیکچر، اس کا آپ حصہ ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ ایک کالی بھیڑ نظر آئیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ ہمیشہ چڑھتے سورج کے ساتھ رہا ہے، تو وہ ایک بار پھر یہ کوشش کریں گے کہ اب ہم اس کا حصہ بنیں. ابھی بھی ان کے لیے تھوڑا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو اتنی زیادہ جگہ دے دی تھی کہ کوئی ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن یہی راستہ ہے، اور کوئی ان کے لیے بھی راستہ نہیں. چلے وہی بات کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں all's well that ends well. لیٹس ہوپ کہ الٹیمیٹلی امہ بھی اکٹھی رہے اور امن بھی ہو، اور اللہ نے جو پاکستان کو عزت دی ہوئی ہے ہم اس کو سنبھال سکیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ جو عزت دے رہا ہے اس کو ہم بھی سنبھال سکیں. اعزاز چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اوکے، میں آپ نے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی. 2 ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. سعودی عربیہ پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں، قطر 3rd موسٹ امپورٹنٹ پارٹی، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر چلے جائیں گے. فارن منسٹرز کی کوارٹ کی میٹنگ 17 کو ٹرکی میں ہوگی، ترکیے میں، اس میں بہت چیزیں فائنل ہو جائیں گی. جو بیسک ڈرافٹ ہے وہ ایران میں بھی آئی ایم شیور فیلڈ مارشل کے ساتھ براڈ سٹروک ساری چیزیں اب ایک پیج پہ سارے آ جائیں گے. امریکن سے آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی خبریں ملیں گی کہ جی آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سے، وزیر اعظم سے. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ٹو اینڈ فرو ہے اس وقت فائنل سٹیجز میں ہے. اور 3 تاریخیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، 19 سے لے کے 22 تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملاقات جب ہے یہ 19 اور 22 کے درمیان میں لائکلی ہے. اگرچہ پہلے بات اس ویکنڈ کی چل رہی تھی، لیکن جو میری اطلاع یہ ہے کہ 19 اور 22 کے درمیان میں یہ ساری سین جو ہے کلمینیشن اس کی ہو سکتی ہے. تو دیز آر دا ڈیز ٹو واچ. جیسے ہم نے پروگرام کے اندر بھی کہا، شروع میں بھی کہا، جنگ ایک آپشن ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جو امن ہے وہ سب کی ضرورت ہے اور سب کی نیڈ ہے. وجوہات ڈفرینٹ ہوں گی. دیکھنا اب صرف یہ ہے کہ پاکستان جو اس چیز کو یہاں تک لے آیا ہے، یہ جو لاسٹ فورے ہے وزیر اعظم کا اور فیلڈ مارشل کا،
کیا یہ وہ آئسنگ آن دا کیک ثابت ہو پائے گا؟ وی ہوپ کہ اللہ کرے، تو اس میں سب کی خطرے کی نہیں، پوری انسانیت کی فلاح اس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔